یہاں سے پوائنٹ شروع ہونے لگا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو مار دے تو اس مسلمان کی سزا کیا ہے؟ اب یہ سوال باقی رہ گیا، اس کی سزا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آئیں اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ڈیٹیل میں اس مسئلے کو ڈسکس کریں، یہاں ایک دو بنیادی چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا ایز فار ایز میرے نالج کے مطابق جس میں کسی مسلمان نے کسی ذمی کو میدان جنگ میں نہیں، امن حاصل کرنے کے بعد قتل کیا ہو، میرے نالج میں نہیں آیا۔ کسی ایسے ذمی کو جس نے اپنا وعدہ نہ توڑا ہو، میرے نالج میں نہیں آیا۔ کسی ایسے ذمی کو جس نے ہتھیار نہ اٹھایا ہو اور پھر کسی مسلمان نے اس کو مارا ہو، میرے نالج میں نہیں آیا۔ کسی ایسے ذمی کو کہ جو کسی قانون کی خلاف ورزی کیے یا کسی عہد شکنی کیے بغیر کسی مسلمان کے ہاتھ سے مرا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے سامنے اس کی مثال نہیں ہے، میرے نالج میں نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے کیوں کی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے، اب سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے پہلا جزیہ لگا ہے نا، سب سے پہلا جزیہ عرب سے باہر، یعنی عرب سے باہر نہیں، بیسیکلی کہنا چاہیے مکہ اور مدینہ سے باہر، وہ نجران کے اوپر لگا ہے 8 ہجری میں، اکارڈنگ ٹو امام بلازری جو فتوح البلدان کے اندر وہ لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اکارڈنگ ٹو امام یوسف جو کہ وہ کتاب الخراج کے اندر لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے طبقات ابن سعد کے اکارڈنگ جو کہ 3 صدی کی بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں انوتھینٹک چیزیں بھی ہیں۔ سب سے پہلا جزیہ جو مکہ اور مدینہ سے باہر ہمیں نظر آتا ہے وہ 8 ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف اپنے گورنر بھیج رہے تھے، جیسا کہ ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر بھی آتی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ کہ اس روایت میں تدلیس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں مضبوط نہیں، بٹ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ معاذ بن جبل جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو یمن میں گورنر بنا کر اللہ کے رسول نے بھیجا۔ یمن کے رستے میں نجران کا ایک ایریا آتا ہے جو بڑا ایگریکلچرل ہے، اس میں ایگریکلچر ہے، کھیت ہیں، کراپس ہیں، بڑی تعداد میں وہاں پر پھل فروٹ نکلتے ہیں، نجران کا ایریا۔ اس نجران کے ایریا میں بڑی تعداد میں عیسائی رہتے تھے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مباہلہ ہوا ہے، جو ڈیبیٹ ہوئی تھی کرسچن مشنریز کے ساتھ، وہ پادری نجران کے ہی تھے، اور اس ڈیبیٹ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم اپنی فیملی کو نکالو، اپنے بیوی بچوں کو لاؤ، میں اپنے بیوی بچوں کو لاتا ہوں، میدان میں نکلتا ہوں، آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ وہ پادری نہیں نکلے تھے، ڈر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مباہلہ کے لیے نہیں آئے تھے، جس کا قرآن کی آیت پہ بھی ذکر ملتا ہے۔ خیر، مباہلہ کا جو اللہ کے رسول کو کہا گیا، یہ وہی نجران ہے۔ تو لہذا اس نجران کے ساتھ پھر ٹریٹی سائن ہوئی تھی، چھوٹا سا علاقہ ہے یمن کے بارڈر کے پاس، یمن کے پاس۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مستقل طور پر جنگیں چلی، ان جنگوں کے نتیجے میں ایسی مستقل طور پر بڑے پیمانے پر سٹیٹ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، بیسک کانسیپٹ آ گیا تھا، مگر اس بڑے لیول پر سٹیٹ جس میں رنگا رنگ قسم کے مسائل ہوں، رنگا رنگ قسم کی جو ہے وہ کمپلیکسٹیز آ رہی ہوں، ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما یا عنہم اجمعین، ان 3 اصحاب کے زمانے میں اسلام ان دور دراز علاقوں میں پھیل چکا تھا جن پر اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے تھے۔ اور وہ مسائل کیا تھے کہ کوئی مسلمان کسی ذمی کو بغیر کسی جنگ یا بغیر کسی قانون توڑے قتل کر دے، یہ معاملہ تھا۔ اب اس کی سزا کیا تھی یا اس کی سزا کیا دی گئی، یہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ایک کال بلکہ میں جو ترتیب چاہ رہا تھا وہ ترتیب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
میرے خیال سے کتاب الخراج میں سے ہی اس کو رکھ دیتے ہیں، نجران والے واقعے کو پہلے، پھر سزا کی طرف آتے ہیں۔ اس ہاں اس سے ہی رکھ دیتے ہیں، میں اس کو بتا دوں ذرا، جو ہے 1 منٹ رکیے گا، اس کو ہم لے جاتے ہیں پیچھے صفحے پر، تاکہ میں جو نجران والا واقعہ ہے اس کی شرائط بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول نے کیا شرطیں کی تھیں۔ یہ دیکھ قصۃ نجران و اہلہا، ٹھیک ہے جی، و اہلوہا، ٹھیک ہو گیا جی، نجران کا قصہ آنے لگا ہے اور ان کے لوگ، یہاں سے یہ شرائط شروع ہونے لگی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے اللہ کے رسول نے اہل نجران کو جو خط لکھا تھا، اس خط کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو جزیہ لگایا سالانہ طور پر، وہ سالانہ جزیہ اس کی ڈیٹیل یہاں پر ملتی ہے کہ وہ کتنے چاندی کے اوقیہ جو ہیں وہ ہوں گے، اور جانوروں کے اندر سے کتنی جو پرسنٹیج ہے وہ ان کی سیکیورٹی اور ان کی حفاظت کے لیے جائے گی، یہ وہاں پر ڈسکس ہوا۔ مگر اس کے برعکس، یعنی سوری، اس کے عوض کمپنسیشن کے طور پر اس کے پیرالل کیا رائٹس ملیں گے جمی کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتاتے ہیں۔ ولی نجران و حاشیتی، نجران اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جوار اللہ و ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نبی اللہ رسول اللہ ہیں، ان کے ذمے اور اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں نجران کے لوگ، اپنے مال کے معاملے میں، اپنی جانوں کی حفاظت کے معاملے میں، اپنی زمین کی حفاظت کے معاملے میں، اپنے لوگوں کی حفاظت کے معاملے میں، چاہے لوگ ابھی موجود ہیں یا شہر سے باہر ہیں، وہ عشیرتہم، اور ان کے رشتہ داروں کے معاملے میں، اور ان کے کاروبار کے معاملے میں، اور ہر وہ چیز جو ان کے انڈر آتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، اس معاملے میں لا یغیر، اللہ کے رسول نے کہا نہ ان کی کوئی چیز بدلی جائے گی، یعنی نہ ان کی کسی قسم کے عہدوں کو بدلا جائے گا، جو ان کا لیڈر ہوگا وہ ان کا لیڈر رہے گا، یہ ہے ذمہ کا حق۔ اگر کوئی اسلامی ریاست کے اندر بغاوت نہیں کرتا اور نان مسلم رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کی کسی قسم کی لیڈرشپ کو چینج نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا رَاحِبَ مِن رَحْبَانِيَتِهِ، نہ ان کے کسی پادری کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا، ان کا جو پاسٹر یا لیڈر رہے گا ریلیجس، وہ وہی رہے گا۔ وَلَا كَاهِنَ مِن كَهَانَتِهِ، نہ ان کے کاہن جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کو بھی بدلا نہیں جائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَنِيَةٍ وَلَا دَمٍ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا يَخْسِرُونَ وَلَا يُعَثِّرُونَ، آگے بیٹا ہم ٹھیک ہے، نہ تو ان پر کسی قسم کا قرضہ، نہ ان پر کسی قسم کے خون کا بدلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، جو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جو عہدہ کرنے جا رہے ہیں، نہ وہ ان کو کسی خسارے یا نقصان کے اندر ڈالا جائے گا، نہ ان پر کوئی پریشانی ڈالی جائے گی، اور نہ ان کی زمین پر کوئی لشکر حملہ کر سکے گا، ٹھیک ہے جی، یہ چیز رکھی گئی۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس بات، یعنی اس رسالے کے اندر اس بات کو ریپیٹ کیا گیا۔ یہ موجود تھے لوگ اہل نجران کے جن کے ساتھ یہ ڈیل کی گئی تھی۔ بائی دا وے، میں یہاں آپ کو ایک دوسری کتاب کی طرف بھی لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب کا ٹرانسلیشن جناب آپ کے سامنے، یہ فتوح البلدان ہے بیسیکلی، مگر اس کی ٹرانسلیشن ایک اورینٹلسٹ نے کی ہے، فلپ خرسی۔ ہاں، یہ یاد رکھیں، امام بلادری جو ہیں یہ بھی ابتدائی صدیوں کے دوسری اور تیسری صدی کے امام مانے جاتے ہیں، گو کہ انہوں نے رتب و یابس اکٹھا کیا ہوا ہے، مگر ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جو مختلف کتابوں سے ملتی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ دا اوریجنس آف دا اسلامک اسٹیٹ، فتوح البلدان کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، یہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی لائبریری سے لی گئی ہے جناب۔ یہ آپ کے سامنے ان کی سٹیمپ نظر آ رہی ہے ڈاٹس کے اندر، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، بہرحال چھپی یہ کولمبیا یونیورسٹی سے 1916 کا یہ ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ فلپ کھری 80 PhD ہیں جناب یہ۔ اچھا، یہاں والیوم 1 ہے، اس کے پیج آئیں گے ہم، 1 منٹ ذرا، سوری آگے آنا ہے، 99، یہ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں، دا کیپچولیشن آف نجران، یہ ڈسکس ہونے لگی ہے۔ پیچھے وہ مباحثہ چل رہا ہے جس مباحثے کے اندر یہ ساری بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔
ابھی ہم چلنے لگے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ آف دا ٹریٹی جو نجران کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹی کی گئی تھی، یہ بیسیکلی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. اچھا، یہاں سے شروع ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے پیج نمبر 100 سے. اس کو بھی آپ پڑھ لیں کہ ذمی کے حقوق کیا ہوتے تھے اور ان کو کیسے ڈسکس کیا جاتا تھا. نجران and their followers are entitled to the protection of Allah and to the security of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which security shall involve their persons, religion, lands and possessions, including those of them who are absent as well as those who are present. Their camels, messengers and images. ان کی مورتیوں تک کی حفاظت مسلمان کریں گے. The state they previously held shall not be changed. ان کے کسی عہدے کو بدلا نہیں جائے گا. Nor shall any of their religious services or images be changed. نہ ان کے مذہب کی کوئی تبدیلی کی جائے گی، نہ ان کی مورتیوں کو تبدیل کیا جائے گا، نہ توڑا جائے گا، نہ بدلا جائے گا. No attempt shall be made to turn a bishop from his office as a bishop. کسی بشپ کو اس کے رستے سے ہٹایا نہیں جائے گا. A monk from his office as a monk, nor the sexton of a church from his office, which what is under the control of each is great or little. They shall not be held responsible for any wrong deed or bloodshed in pre-Islamic time. They shall neither be called to military service nor compelled to pay the tithes. یعنی ان کو کسی قسم کی ملٹری سروس کے اندر اور ایکسٹرا ٹیکس کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. No army shall tread on their land. کوئی آرمی ان کے خلاف نہیں اٹھے گی. یہ بات جناب کی گئی نجران کی آبادی کو اس میں ریفیوج میں لاتے ہوئے. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی 8 ہجری میں ہی جو جزیہ لیا گیا تھا نجران کے ساتھ، ان کو جمی بناتے ہوئے اس جمی کے حقوق آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ تو ان کی مورتیاں توڑی جائیں گی، نہ ان کے مندر توڑے جائیں گے، نہ ان کا مال لوٹا جائے گا، نہ ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے گا، نہ ان کی لیڈرشپ خراب کی جائے گی، کچھ بھی ایسی چیز نہیں کی جائے گی. خیر، ہم ڈسکس کر رہے تھے موت کو کہ کیا اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی. اس دوران میں آپ کو بیک اینڈ پہ لے کے آیا تھا اس ساری چیز کے اوپر. وہ چیز یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8 ہجری کے اندر مکہ اور مدینہ سے باہر جزیہ لگا، اور میری نظر سے کوئی ایک واقعہ نہیں گزرا، واللہ عالم اگر آپ کی نظر میں ضرور بتائیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مسلمان نے کسی ذمی کو بغیر کسی عہد شکنی کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی دسترازی کے قتل کیا ہو اور اللہ کے رسول نے اسے چھوڑا ہو. میری نظر کے اندر ایسا واقعہ نہیں گزرا. اب سنیں، یہی وجہ ہے کہ فقہ میں اسلامک جورسپروڈنس کے اندر 2 موقف پائے جاتے ہیں. 2 موقف، ٹھیک ہے جی. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی ذمی، کسی ایسے نان مسلم جو کہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ٹریٹی اور کانٹریکٹ میں ہو، اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ موقف ایک ہے. مگر اس کے خلاف بھی ایک تگڑا موقف موجود ہے. وہ موقف یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو بغیر ان وجوہات کے، یعنی عہد شکنی نہیں، ہتھیار نہیں اٹھایا، بغاوت نہیں کر رہا، کسی ذمی کو قتل کر دیا مسلمان نے اگر ایسے کو، تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہ مثالیں موجود ہیں. آپ کو سوچ سکتا ہے کہ اس بارے میں سمپل رولنگ موجود کیوں نہیں ہے کہ کسی بندے نے کسی کو قتل کیا اس کا قصاص ہوگا. ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات. تو مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو عام رولنگ ہے نا کہ جو بھی انسان قتل کرے گا اس کے بدلے دوسرے انسان کو قتل کیا جائے گا، کیا ہر کیس میں یہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. قتل کا یا اس طرح کے بڑے مقدمے ہر پوری دنیا کے اندر انڈیویجولی ٹریٹ کیے جاتے ہیں. لہذا کیونکہ ذمی کا معاملہ کنٹروورشل تھا، اسی لیے اسلاموفوبز نے اٹھایا. یہ ہے مسئلہ. پوائنٹ سمجھے؟ مثال کے طور پر کتنے مسلمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اصحاب کے زمانے میں کسی کا مرڈر ہو گیا تو سامنے والے کو مرڈر کے نتیجے میں قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا گیا، اس نے دیت دی، بعض کیسز میں معاف کر دیا گیا.
تو کیا اس سے ہم یہ مثال لیں گے کہ جو بھی مرڈر کرتا تھا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا یا اس سے دیت لی جاتی تھی؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسز انڈیویجولی سبجیکٹو ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی مجرم کے پاس سیم ریزن نہیں ہوتی. کوئی غلطی سے مار سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے مارنے کے بعد اس کی فیملی کے ساتھ ڈیل ہو جائے، اس کی فیملی کا ہم معاف کر دیتے ہیں. پوائنٹ سمجھیں. اسی لیے یہ چیز آپ کو فقہ کے اندر فرق نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ذمی کے لیے کوئی سزا موجود نہیں، سزا موجود ہے، مگر چونکہ یہ ڈفرنس ہوتا ہے ہر کیس کے اعتبار سے، لہذا آپ کو ڈفرنس آف اوپینین فقہ کے اندر نظر آتا ہے. بعض جگہ پر آپ کو ایسے کیس، میں بھی دکھاؤں گا، ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. بعض جگہ پر آپ کو ایسے کیس دکھائی دیتے ہیں جہاں کسی مسلمان نے ذمی کو مارا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، بعض کیسز ایسے دکھائی دیتے ہیں جس کے اندر ایک مسلمان نے ذمی کو مارا، اس کو قتل کیا گیا، اس کے پیچھے اس کے کانسیکوینسز دکھائی دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. اب یہ ہو گیا اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بیس کہ فقہ میں یہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری نالج کے مطابق وہ مثال نہیں گزری، لہذا علماء کے پاس اب اوپن اینڈ تھا. انہوں نے خلفائے راشدین کے مختلف فیصلوں سے شریعت کے قانون کو انفر کیا، لہذا 2 اوپینینز کھڑے ہوئے اور دونوں اپنی جگہ پر سٹرونگ ہیں. خیر، ہم آپ کو اینڈ میں بتا دیں گے، ہم کس کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو اینڈ میں بتا دیں گے. اب آ جاتے ہیں واپس ایک اور پوائنٹ کے اوپر. یہ فرق کیوں آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ تو میں آپ کو بتا چکا کہ ہر کیس کے اندر نظر آتا ہے. اس کا ایک اور اینگل سے بھی جواب لے لیں. یاد رکھیں، ایک مستأمن میں اور ایک ذمی میں فرق ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے، ایک ریاست ہے، اس ریاست میں ایک سٹیٹ ہے، اس سٹیٹ کے اندر پہلے سے ہی ہندو بھی رہ رہے ہیں، مسلم بھی رہ رہے ہیں، کرسچن بھی رہ رہے ہیں، جیوز بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، ساری کمیونٹیز رہ رہی ہیں. اب اس سٹیٹ کے اندر رہنے والے لوگ ذمی نہیں ہوں گے. یہ فرق سمجھنا ہے. ذمی کہتے ہیں ایسے نان مسلم کو جو میدان جہاد میں آپ کے سامنے آیا ہو اور اس نے سرنڈر کیا ہو. یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. یہ فرق ہے. مثال کے طور پر سلیو اسلام میں اس کو نہیں کہتے جس کو زبردستی سلیو بنایا ہو، آزاد بندے کو اس کو سلیو کہیں گے، وہ تو اسلام میں حرام ہے. اسلام میں ملک یمین یا سلیو کے اوپر آپ کو رائٹ یا آپ کو پاور تب ملتی تھی جب وہ میدان جنگ میں آپ کے مد مقابل آیا ہو، تب، ادروائز نہیں. یہ فرق ہے. اچھا، تو یہ بیس آپ نے سمجھ لینی ہے کہ کسی کو یہ شک نہ لگے کہ کسی ذمی کے کیس کے اندر اگر کسی مسلمان کو چھوڑ دیا گیا ہے تو اس سے یہ قانون لے لیا جائے کہ جناب شاید قانون ہی یہ تھا اسلام کا کہ ذمی کو کوئی بھی مار کے چلا جائے مسلمان، اس سے قصاص کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا. نہیں، یہ آپ کو نارمل کیسز میں بھی دکھائی دیتا ہے. کیا وہاں کیس مانتے ہو؟ نہیں مانتے. تو یہاں کیسے مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، چلیں، بہت بات ہو گئی. اب آپ کو چند مثالیں دکھاتے ہیں ماضی کے اندر سے تاکہ چیزیں کلیئر ہو سکیں. اچھا جی، پہلی مثال، حضرت یہ جی آپ کے سامنے مسند امام شافی کی ہے، محمد بن ادریس الشافی، امام شافی، ان کی مسند ہے. اس کی روایت ہے 1623، 1623، تیسری جلد کا صفحہ 299. یہاں پر روایت ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت علی سے. یہ دیکھیں، زوم کر رہا ہوں اب. قال اتى علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا ان کے سامنے، برجل، ایک بندے کو، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، قاتل رجلا من اہل ذمہ، جس نے اہل ذمہ میں سے ایک بندے کو مارا ہوا تھا. سوری ادھر گیا. اچھا، اس کو نہیں سرچ کرتے پھر. اچھا، تو ایک بندے کو حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے لایا گیا رضی اللہ عنہ کہ جس مسلمان نے کسی ایسے بندے کو مارا تھا جو اہل ذمہ میں سے تھا. قالا، تو آپ نے کہا، فقامت علیہ البینہ، تو
کہا گیا کہ کیس ثابت ہو گیا ہے کہ اس بندے نے بغیر کسی عہد شکنی، البینہ کہتے ہیں کہ ثبوت مل گیا، اس پروفڈ گلٹی، یعنی وہ بندہ گلٹی پروو ہو گیا جو مرڈرر تھا، جس نے نان مسلم اہل ذمہ کے لوگوں کو کے بندے کو مارا تھا۔ اچھا وہ چھڑ دے جانا۔ اچھا جی، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بندے کے قتل کا حکم دے دیا۔ دیکھ لو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کے قتل کا حکم دے دیا۔ فَجَاءَهُ، تو جو اہل ذمہ کے بندہ تھا، جس کا مرڈر ہوا تھا، جو وکٹم تھا، اس کی فیملی آ گئی، وہ آئی اور انہوں نے آ کر کہا حضرت علی کو، انی، اس کے بھائی نے آ کر کہا، انی قد عفوت، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ حضرت علی اس مسلمان کو قتل کرنے لگے ایک اہل ذمہ کے بندے کو مارنے کی وجہ سے، تو اس کا بھائی آ گیا اور اس نے آ کر کہا، اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ فقال، حضرت علی نے کہا، لعلہم حددوک، ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے تجھے ڈرایا ہے، او فرقوک، یا تجھے کنفیوز کر دیا ہے، او فزعوک، یا تجھے جو ہے نا خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی حضرت علی نے کنفرم کیا کہ کہیں یہ اہل ذمہ کا نان مسلم بندہ مسلمانوں کی پاور دے کے بیچارہ ڈر نہ گیا ہو، تو کیا یہ واقعی معاف کر رہا ہے یا ڈر گیا ہے؟ قال لا، اس شخص نے کہا، نہیں، میں نے اپنے دل سے معاف کیا، ٹھیک ہے، ولیکن قتلہ لا یرد علی اخی، اس نے کہا اس بندے کے مارنے سے میرے بھائی نے کون سا واپس آ جانا ہے، اس نے کون سا واپس آ جانا ہے۔ تو پھر اس بندے کو دیت دی گئی اور بچ گیا وہ بندہ۔ یہاں سے ایک چیز تو کرسٹل کلیئر ہوتی ہے، وہ یہ کہ ذمی کو مارنے کی سزا بھی مسلمان کا قتل ہوگا۔ یہ ثبوت مل گیا آپ کو حضرت علی کے اس فیصلے سے۔ تو یہ کہنا کہ اگر کوئی ذمی کو مارے گا تو اس کو جرم کے طور پر قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص کے طور پر، یہ بات بالکل غلط ثابت ہو جائے گی کہ صرف سزا وہی ہے، نہیں، حضرت علی کا قول آپ کو ملا۔ اور کچھ چیزیں دکھانے لگا ہوں ابھی آپ کو۔ اچھا، یہاں ایک بیس آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ کہ یاد رکھیں قتل اسی لیے ایک بڑا جرم مانا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے موٹو کیا ہے۔ اگر ایک انسان سے قتل غلطی سے ہو گیا ہے تو وہ تو قتل خطا عام ایک آزاد مسلمان کا کر دے یا کسی نان، تو وہ تو ایک ہی سٹیٹس مانا جاتا ہے، قتل خطا ہو گیا، اب وہ ایک مجرم ہے، اس کو دیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ مگر اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے قتل کر دے تو اس کی سزا بھی موت لکھی آپ کو مل جاتی ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ان کے بھائیوں نے آ کے معاف کرا دیا، ورنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کی سزا لکھ چکے ہوئے تھے۔ چلے جی، بڑھتے ہیں ایک اور حوالے کی طرف۔ یہ آپ کی اسکرین پہ آ جاتا ہے، ایک منٹ دیجیے گا ذرا، یہ کدھر گیا جی؟ یہ کتاب ہے جی المحلہ بالآثار۔ محلہ بالآثار کتاب جو ہے یہ ابن حزم الاندلسی کی ہے، جو 5ویں صدی کے امام مانے جاتے ہیں۔ المحلہ بالآثار یہ بیسیکلی قرآن اور سنہ اور فقہا کے مختلف آثار پر اکٹھے ہوئے جو اسلامی قانون کے فتاوی جات ہیں، یہ اکٹھے کیے گئے ہیں 5ویں صدی میں، 5th سینچری ہجری، ٹھیک ہے نا، یعنی آج سے کم و بیش 950 سال پہلے، آلموسٹ 950 سال پہلے کے قریب، ٹھیک ہے، یا کم از کم 1000 سال کر لیں، ہاں 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ اچھا جی، اس میں ایک چیپٹر ہے، یہ کتاب الدماء والقصاص والدیات، ودیات، خون کے، قصاص کے اور دیت کے، یعنی کمپنسیٹ جو کرتے ہیں اس پر آپ مسائل۔
ٹھیک ہے جی، اس میں ہم چلے جاتے ہیں، ایک منٹ رکنا، اس میں مسئلہ نمبر ہے 2030 بننا چاہیے. ایک منٹ دیجیے گا ذرا، نہیں آ گئی ہے، سوری. ہاں، بڑی شاندار کتاب ہے یہ، پڑھنی چاہیے، اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کافی ویو اوہو مل جاتا ہے آپ کو مسائل کا. ایک منٹ یہاں سے فہرستی نکال لیتے ہیں نا، ہم ٹائم بچائیں. یہ ٹھیک ہے، چلیں جی. اچھا میں آگے چلا گیا تھا، پیچھے تھا. یہ مسئلہ ہے، میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے. تو 14th والیوم ہے، یہ 14ویں جلد ہے، اور پیج ہے 274. ٹھیک ہے جی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان قتل کر دے اور وہ مسلمان ہو بھی عاقل اور بالغ، کسی ذمی کو یا مستأمنہ کو، کسی امن والے کو، عمدن او خطا، ٹھیک ہے، عمد کے طور پر یا خطا کے طور پر، فلا قود علیہ ولا دیت ولا کفارۃ، لیکن یؤدب فی العمد فی عمدی خاصہ ویسجن حتی یتوب کفا للضررہ. ابن حزم نے ایک مسئلہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں اس بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عاقل اور بالغ ہو، وہ کسی ذمی کو قتل کر دے جان بوجھ کے، یہ خطا سے، کیا اس کے اوپر کوئی سزا ہوگی؟ نہیں ہوگی. دیت ہوگی؟ کفارہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ اپنا موقف لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کو تعذیب دی جائے گی، جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. یہ مسائل. اب وہ اپنا فتویٰ دیتے دیتے نا نیچے چند مثالیں ذکر کرتے ہیں، جن مثالوں کو پیش کرنا ضروری ہے. یہ دیکھیں، یہ مثال ہے، یہ آئے گی اپنی برہان دیتے ہوئے 275 کے اوپر. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی مثال دی تھی، اب مثال آنے لگی ہے عمر بن عبد العزیز. آپ کو پتا ہونا چاہیے عمر بن عبد العزیز بنو امیہ کے ٹائم کے اوپر ایک لیڈر مانے جاتے ہیں. بڑی چھوٹی ایج میں لیڈر بنے تھے، اپنی ارلی 20s کے اندر، اور جوانی میں ہی فوت ہو گئے. مگر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے خیال سے نانکا ان کا اٹیچ ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نانکا. لہذا عمر بن عبد العزیز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جھلک دیتے تھے عدل اور انصاف میں، جسٹس میں جھلک دیتے تھے. تو نانکے کا خون جوش مارتا تھا عمر بن عبد العزیز میں، خیر رضی اللہ عنہ. تو یہ لیڈر رہے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ ان کو خلیفہ بھی کہتے ہیں. تو یہ خلیفہ یا لیڈر ان کو کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے رہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک حکم نامہ موجود ہے. وہ حکم نامہ انہوں نے بعض عمراء کی طرف بھیجا تھا ایسے مسلم کے بارے میں جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا ہو، ذمی کو قتل کر دیا ہو، اس کے بارے میں. تو کہتے ہیں کیا فیصلہ دیا تھا عمر بن عبد العزیز نے؟ ذرا پڑھتے ہیں. کہتے ہیں فَأَمَرَهُ، انہوں نے حکم دیا، أَن يَدْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّهِ، انہوں نے حکم دیا کہ ایسے مسلمان کو جس نے کسی ذمی نان مسلم کو قتل کر دیا ہو، اس کو اس کی فیملی کے حوالے کر دو. کس کی؟ نان مسلم کی فیملی کے. فَإِن شَاءَ قَتَلَهُ، اگر چاہیں تو اس کو قتل کر دیں. وَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیں. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کسی ذمی کو مارنا اسلام کے اندر نہ صرف یہ کہ حرام ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول آپ کے خلاف کل قیامت کے دن وکیل بنیں گے اس ذمی کے حق میں، اور اسی طریقے سے اگر وہ چاہیں تو وہ قتل بھی کر سکتے ہیں یا معاف کر سکتے ہیں اس کے گھر والے، الا ولی ہی، جو مقتول ہے، جس کا مرڈر وکٹم ہے، اس کی فیملی. قال میمون، میمون کہتے ہیں فدفع الیہ، وہ کہتے ہیں ایسا ایک واقعہ پیش آیا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. فدفع علیہ الیہ، تو اس قاتل کو اس کی فیملی کے حوالے کر دیا. فضرب عنقہ، کہتے ہیں اس مسلمان کو پھر قتل بھی کر دیا گیا. جس مسلمان نے ایک ذمی کو مارا تھا، فضرب عنقہ، اس کی گردن ماری. وانا انظر، وہ کہتے ہیں اس حال میں کہ میں دیکھ رہا تھا، میں کھڑا دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں کا واقعہ. وہ کہتا ہے میں عینی شاہد، آئی وٹنس ہوں، یہ واقعہ پیش ہوا. اسی طریقے سے امام ابراہیم نخعی، یاد رکھنا چاہیے کہ فقہ کے اسکول آف تھاٹس کے اندر امام ابراہیم نخعی کا بہت بڑا نام ہے.
یہ غالباً امام ابو حنیفہ کے